اب ان کے بعد آخری بات ہے یہ مولانا محمد سلمان صاحب القاضی، تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میری باعزت ماں و بہنوں، سبحان اللہ۔ میں جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں، اگر کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں یا جو حضرات اب کھانا نہیں کھائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مجلس لگائی گئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان باہر سے علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس مجلس میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ تعالی بڑی قیمتی باتیں ہوگی۔ علماء کرام ہمارے درمیان باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مجھے تو اچانک اٹھا دیا گیا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں۔ محمد وسیع الدین صاحب نے اس مجلس کو منعقد فرمایا ہے اور عقیدے کی نسبت سے ہمارے بھائی صاحب نے یہ مجلس منعقد فرمایا ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب کی تقریباً 6 بیٹیاں ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ایک اولاد نرینہ عطا کی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس لڑکے کے ذریعے اللہ پاک اس لڑکے کو خوب نیک صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے فرما بردار بنائے۔ عقیقہ کہتے ہیں کسے؟ عقیقہ یہ عقیق سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ 7ویں دن جو بچے کا بال مونڈا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عقیق۔ عقیق سے بنا ہے عقیقہ، یعنی 7ویں دن بال مونڈوانا، نام رکھنا جو کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ میں نے خطبہ میں ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا، کوشش کرنا، سیکھنا فرض ہے۔ اس حدیث کے اندر علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ طے کرتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لا کر اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے احکامات پر چلیں گے، اور جو ان کے احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان تمام چیزوں کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر، نہ کہ غیر مسلم پر۔ اب ہمارے گاؤں کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے بچے کچھ پڑھ لیتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اما پارا پڑھ لیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچہ دین و اسلام سیکھ لیا، بہت سیکھ لیا، لیکن اس حدیث کے اندر جو علی کل مسلمین کا لفظ آیا ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ مسلمان یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کے مطابق
زندگی گزاروں گا، تو آپ ذرا سمجھیے کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اور کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے دین کو سیکھ لیا، ہم نے اسلام کو سیکھ لیا، لیکن میرے بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمان ہو کر اللہ پر ایمان لا کر محمد رسول اللہ کا غلام ہو کر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ ذرا سوچئے، اسی وقت آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں جب آپ اچھی طرح صرف قرآن پڑھنے سے آپ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ پتہ چلا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے صرف آپ قرآن ناظرہ پڑھ لینے سے آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ کو رمضان کے مسائل معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے کیا شرائط ہے، کیا واجبات ہے، کیا فرائض ہے، آپ کو ہر چیز کا معلوم ہونا چاہیے۔ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنے نصاب پر فرض ہوتی ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، کیا طریقے ہیں، کس چیز پر کتنے سال میں کیا اس کے شرائط ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم کا طلب کریں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف آپ ناظرہ قرآن پڑھ لیں گے اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تقریباً 90-95 سال کو پہنچ گئے ہیں، لاٹھی ٹیک مدرسہ کے اندر حدیث پڑھانے آتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے بہت سیکھ لیا، قرآن پڑھنے ہم سیکھ گئے، ہم بہت کچھ جان چکے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک دارالعلوم کے بہت بڑے محدث جو کبھی اس طرح نہیں کہے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت سیکھ لیے، قرآن پڑھ لیے، بہت سیکھ لیے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو صرف آپ کے بچے صرف قرآن پڑھتے ہیں اس سے آپ کا کام نہیں چلے گا، بلکہ اور آپ آگے بڑھائیے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، میں تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں، میں جتنے بھی مدرسے گیا ہوں، یو پی کے تقریباً بڑے بڑے مدرسوں کو میں نے دیکھا ہے، کہیں 5000 بچے ہیں، کہیں 4500 بچے ہیں، کہیں 3000 بچے ہیں، لیکن ہمارے چترا ضلع کے بہت کچھ بچے نہیں ملتے ہیں۔ دارالعلوم کے اندر تقریباً 4500 بچے ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ چترا ضلع کے تقریباً 3 بچے تھے، ایک ڈنڈویا کا، ایک مسرول کا اور ایک سمریا کا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے اتنے سارے بچے ہیں لیکن کوئی ادھر نہیں ملے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، میں سفر کرتا ہوں مجھے اکیلا سفر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ چترا ضلع کا کوئی نہیں ملتا ہے، اور اتنے سارے ہمارے بچے ہیں اور ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں بڑھیا سے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گاؤں کے اندر اپنے بچوں کو مکتب کے اندر، اور جو بات چل رہی ہے مدرسے کے بارے میں جو بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ بچے کو اچھی طرح کا مضبوط کرے، اس کے بعد باہر بھیجے۔ دارالعلوم کے اندر میری سیٹ خالی ہے، رمضان چھٹی بھی نہیں ہوئی تھی، اسی وقت بچے کانٹیکٹ کر رہے تھے بھائی کہ مجھے رہنا ہے، تیاری کرنا ہے، آپ مجھے سیٹ دے دیجئے گا۔ تو میں خود سوچ رہا تھا کاش ہمارے گاؤں میں بھی کوئی بولتا کہ آپ ہمارے لیے سیٹ خالی کر دے، میں ادھر آ رہا ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی پڑھنے والے ہے ہی نہیں جو ادھر جائے۔ آپ اپنے گاؤں کے اندر مکتب کی شکل میں ہو، اکیڈمی کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل میں ہو، آپ اپنے بچوں کو مضبوط کیجئے، آگے اللہ تبارک و تعالی خود راستہ فراہم فرما دیں گے۔ بس باتیں بہت ہو جائے گی، ہمارے مہمان بھی آئے ہیں، اس لیے میں انہی باتوں پر چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔